اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. محترم عزیز دوستو اور پردہ نشین میری دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یعنی یہ ایسی نسبت ہے، فرمایا اس پر اللہ رب العزت کے بہت بڑے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مجلسوں میں بارہا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بات کو عظمت کے ساتھ سنیں، ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، یعنی یہ جو بات ہے دین کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو محتاط بن کر سنیں گے، محتاط بن کر سنیں گے، اور سننے کی نیت بھی یہ ہو کہ جو سنا جائے گا اس پر عمل کریں گے اور دوسرے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دین میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سب کو کامیاب کریں گے۔ فرمایا دنیا میں چین، سکون، راحت، امن و عافیت والی زندگی دیں گے، عافیت والی روزی دیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدالآباد زندگی، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت اپنا مہمان خانہ جنت سے نوازیں گے۔ فرمایا جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتائے گا۔ ملک والے کو ملک کے نقشے میں رکھ کر، حکومت والے کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر، تاجر کو تجارت کے نقشے میں رکھ کر، کاشتکاری کو کاشتکاری کے نقشے میں رکھ کر، دکاندار کو دکان کے نقشے میں رکھ کر، عہدے والے کو عہدے کے نقشے میں رکھ کر، فرمایا دین کے نہیں ہونے پر اللہ ناکام کر کے بتائیں گے، اور دنیا بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے جی؟ کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کی بہت بڑی دولت، سب سے اونچی دولت، سب سے اونچی نعمت دیا ہے۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ ایک ایمان والی بندی یا بندے کو، یعنی ایک بندہ یا بندی کو پوری دنیا کی حکومت دیا۔ سمجھ لو ایمان کتنا قیمتی ہے۔ پوری دنیا کی حکومت اس کو دیا، اور فرمایا کہ جنات، درندے پرندے، ساری مخلوق اس کے تابع کر دیا۔ پانی میں رہنے والے جانور، آسمان میں اڑنے والے پرندے، جتنے بھی ہے سب اس کے مطیع بن جائے، اس کے فرما بردار بن جائے، اس کے تابع ہو جائے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ فرمایا یہ سب سے بڑا بد قسمت والا ہے۔ دنیا میں تو دنیا کی حکومت موت پر ختم ہو جائے گی، دنیا کی ڈگری موت پر ختم ہو جائے گی، دنیا کی دولت موت پر ختم ہو جائے گی، دنیا کا عہدہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا سب کچھ موت پر ختم ہو جائے گا۔ ہاں یہ ایمان والا ہے یا ایمان والی ہے،
فرمایا یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پاس پٹی جھوپڑی میں رہنے والا ہے نا جی، مرچی روٹی کھانے والا، پٹے پرانے کپڑے پہننے والا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو ایمان دیا ہے، یہ ایمان کی محنت کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا ہے، ایک ایک نبی کے سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرتی ہے یا کرتا ہے، فرمایا یہ با قسمت والا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، چاہے جھوپڑے میں ہو یا محل میں ہو، یا اچھا لباس پہنو یا پھٹے پرانے پہنو، یا روز مرغ مسلمہ کھاؤ یا مرچی روٹی کھاؤ، دنیا کی تو زندگی ختم ہونے والی، یہ برف کی مانند ہے دنیا کی زندگی، اس کو مٹکے میں ڈالیں گے تو بھی پگھلنا ہے، راستے پہ پھینکیں گے تو بھی پگھلنا ہے، اور کہیں بھی ڈالو تو وہ پگھلتا ہی ہے، مگر اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اس زندگی کو اللہ نے ہمیں دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا؟ کھانے کمانے کے واسطے، بلڈنگ بنانے کے واسطے، کھیتا کمانے کے واسطے، نوکریوں کے واسطے نہیں، بلکہ اس مختصر زندگی میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی یعنی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنا ہے۔ فرمایا جتنا قیمتی اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک بھی ایمان والا یا ایمان والی بندہ یا بندی رہے گا، اللہ کی تعریف کرنے والا رہے گا، اللہ کی بڑائی کرنے والا رہے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے طفل میں ساری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ جب ایمان والا نہیں ہے، جب ایمان والی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں، فرمایا اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ قدر و قیمت میری اور آپ کی ہے، ہم ایمان والوں کی ہے۔ اس کے لیے فرمایا عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان پر محنت کرے گا تو ایمان ساتھ دے گا، قبر میں ساتھ دے گا، حشر کے میدان میں ساتھ دے گا، اللہ کی رحمت کو کھینچے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، فلسی رات کے راستے سے بجلی کی طرح گزارے گا، دہکتی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت والی جنت میں لے کر جائے گا، نعمت والی جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کے لیے محنت شرط ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، بغیر محنت کے کوئی کار عمل خیر نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا۔ جس طرح دنیا کی محنت کو سمجھے، ہم نے دنیا پر محنت کر رہے ہیں، ایک کھیتی والا کھیتی پر محنت کر رہا تو اس سے نفع حاصل کر رہا، دکان والا دکان پر محنت کر رہا تو اس سے نفع حاصل کر رہا۔ ہم ایمان والے ایمان پر محنت کریں گے، پھر اللہ کے احکام، نبی کے طریقے ہمارے اپنی زندگی میں آئیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں گے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے محنت شرط ہے۔ پھر ہم ایمان والے ایمان کی محنت کریں گے، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے ہمارے اپنی زندگی میں آئیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اس کے پاداش میں اللہ رب العزت اپنا مہمان خانہ جنت سے نوازیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنا مہمان خانہ جنت سے نوازیں گے۔ اس کے لیے محنت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محنت کی تھی، سب کچھ دین کے خاطر نچاور کر دیا تھا، جو کچھ تھا دین کے خاطر لگاتے تھے، اور حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی صحابہ اپنی زندگی میں مطمئن نہیں تھے، بلکہ متفکر تھے، بڑے بڑے صحابہ۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سیریس ہو گئے، ایک دم ٹینشن میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا کہہ رہے اپنے آپ کو؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ایک کہتے ہوئے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور ان الفاظ کو سنا تو کہنے لگے، واللہ حنظلہ یہ کیسی بات کہہ رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیا بات ہو گئی، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں، ان کے آواز سنتے ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو جنت بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا معیار بڑھتا ہے، ہمارے ایمان کا معیار بڑھتا ہے۔ پھر ہم اس مجلس سے آتے ہیں، کاروبار میں بھی، بچوں میں، لین دین میں لگ جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں میرے بھی ایسی کیفیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بات بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ اس کی ضرورتیں ہیں، اگر تمہارا ایمان 24 گھنٹہ اسی طرح ہوتا تو فرشتے تم کو مصافحہ کرتے، بستروں میں آ کر راستے میں مصافحہ کرتے۔ کیا ہوا تھا؟ تھوڑی سی غفلت آ گئی تھی۔ بیوی بچوں سے بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، حلال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر صحابہ مطمئن نہیں تھے، فکر مند ہوتے تھے میرا کیا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے تو کہنے لگے، وہ دین بھول گئے، تم بے ہوش ہو کر پڑھتے تھے، لوگ یہ سمجھتے کہ تم کو مرغی کی بیماری ہے، جوتا یعنی موزے سنگاتے تھے، ہاتھ میں لوہے کی چیزیں دیتے تھے، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک سے لاچار ہو کر میں پڑا کرتا تھا، بے ہوش ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کی زندگی اللہ اکبر کیا بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیار ان کا لقب ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں گئے ہیں، ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ہے، دین کا جذبہ ہے، دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ 33 سال کی عمر ہے، سیدھے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا ہے۔ فرمایا دشمن نے سیدھے ہاتھ کو کاٹا تو دائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ کو کاٹا تو دونوں بازوؤں کو سمیٹ کر پکڑا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے گھر پہ گئے تو ان کی بیوی غالباً روٹیاں بنا رہی تھے، 27 سال کی عمر ہے، اور بھی روایتوں میں 26-22 ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ جعفر دکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پوچھا، اے اللہ کے نبی میرے شوہر کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو جھکایا تو سمجھ گئی کہ میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے، بے ہوش ہو گرے، مگر شکایت نہیں ہے۔ 3 بچے تھے چھوٹے، پھر بھی ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں گزر ہوا، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک جانور کو دیکھا کہ گھاس کھا رہا تھا تو کہنے لگے، او ہو تو کتنے لطف میں ہے، تو کتنے مزے میں ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، درخت کے آڑ میں آرام کرتا ہے، کل قیامت کو تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، تجھے کوئی قیامت کا ٹینشن نہیں ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگے صدیق اکبر، کاش ابوبکر بھی، کیا کہہ رہے ہیں، کاش ابوبکر بھی گھاس ہوتا، کاٹ دیا جاتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا،
یا درخت کا پتا ہوتا یا ابو بکر پیدا ہی نہ ہوتے۔ کون ہے یہ؟ صدیق اکبر، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، عشر مبشرات میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کیا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا، وہ اللہ ادا کریں گے۔ ان کو اتنا ڈر، اتنی فکر اللہ کے حجری میں کھڑے ہونے کے، اور ہمیں بے فکر ہیں، مزے میں ہیں۔ ایک بنگلہ ہے، دوسرے بنگلے کی ٹینشن ہم کو ہے، ایک کھیتی ہے، دوسرے کھیتی کی ہمیں ٹینشن ہے۔ ہمارے پاس جتنا ہے اتنے میں خوش نہیں ہیں۔ آخرت کا تو پوچھو مت، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ اخلاق، نہ معاملات، نہ معاشرات، نہ کردار اچھے۔ گھروں کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کامل مومن، مکمل مومن، سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق اس کے بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم نمازی، ہم کھاجی، ہم حاجی، گھر میں تو باہر تو سب کو ہنستے ہنساتے ہیں، ہم باہر جائیں گے تو محفلیں ہمارے قریب جمتے ہیں، ہمارے آنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر گھر میں کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ کیا ہم ایسے رہتے ہیں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ ذرا سوچے اس بات کو، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات ہے ہمارے؟ اس کے لیے ہم اپنے اخلاق کو جمائے، اپنے اخلاق کو بنائے۔ کامل مومن ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایمان والوں پر 24 گھنٹہ ہر عقیل بالغ مرد اور عورت کو 24 گھنٹہ ایمان فرض ہے، اور نماز ہر عقیل بالغ مرد اور عورت کو 5 وقت فرض ہے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی! اللہ نے جتنے بھی احکامات اتارے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بنا کر اتارے، اور جب نماز دینے کا ارادہ کیا اللہ رب العزت نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کو ہٹائے، خود اللہ رب العزت نے اپنی ترتیب کو بدلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دینے کے لیے معراج پر بلایا اور وہاں کی غیبی خزانے دکھائے، واپسی میں تحفے کے طور پر نماز جیسا اہم فریضہ کو دے کر بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے تو صحابہ خوشیاں منائے۔ کیوں نہیں مناتے؟ فرمایا اللہ سے لینے کا بہترین ذریعہ مل گیا۔ جو بھی پریشانیاں آتے تھے، جو بھی مسائل آتے تھے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کو حل کرتے تھے۔ اور نماز کی طاقت کیسی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز کے پابند کریے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ کہہ رہے اپنے نبی کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ ایمان اور کفر کے درمیان آڑ کیا ہے؟ فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ جیسے ایک نالی ہے، یعنی 2 نالی ہے، ایک اچھے پانی کی نالی، ایک گندے پانی کی نالی، اور اس میں ایک آڑی دیوار ہے۔ جس طرح سے فرمایا اگر وہ آڑی دیوار، ایک جو دیوار ہے درمیان کی، اگر وہ ٹوٹ جائے، وہ ہٹ گئے تو گندا پانی اچھے پانی میں ملے گا اور اچھا پانی گندے پانی میں ملے گا۔
گندا پانی تو استعمال کے لائق ہی نہیں تھا، مگر وہ گندا پانی اچھے پانی میں ملنے کی وجہ سے یہ بھی پانی گندا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے سراسر جرم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ نماز کو نہ پڑھنے والوں پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں، کفر کہہ رہے ہیں، یعنی منافق کہہ رہے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرے۔ ہمارے گھروں میں نمازی ہو، بے نمازی کی نوست سے اللہ رب العزت گھر کی برکت کو نکال لیتے ہیں۔ گھر میں بے نمازی کی وجہ سے گھر کی نوست کو نکال لیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کیا حالت ہے، شوہر بے نمازی، نماز نہیں سے سویا ہے، بیٹا، باپ، بھائی، اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے خود بھی نماز کا پابند کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ اور گھر میں سے آج ہمارے گھر میں ایسی محنت ہوئی ہے یہود اور نصارہ کی کہ ہمارے گھر میں بے دینی داخل ہو چکی ہے۔ اس بے دینی کو دور کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں تعلیم کرے۔ اس بے دینی کو دور کرنے کے لیے ہمارے گھر میں روزانہ ایک وقت مقرر کرے کہ گھر کے سارے افراد ملتے ہوں، اس وقت میں سب مل کر تعلیم کریں، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے کی فکر کرے۔ ہمارے گھر میں 5 عمل کے ساتھ، پہلا قرآن کے حلقے لگائے، دوسرا کہ فضائل کتاب کو پڑھے، فضائل والی کتاب کو منتخب ہے، فضائل اعمال ہے، فضائل دعا میں صدقات ہے، پڑھنے کی فکر کرے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، سمجھانے کے اعتبار سے پڑھے۔ فرمایا پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہو باری باری سے، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں جا کر 6 صفات کے مذاکرہ کرتے ہیں اسی طرح گھر میں بھی کرے، گھر کی تعلیم میں۔ پھر تشکیلی بھی ہو، ہمارے گھر میں تشکیل ہو، اللہ کے راستے میں کون نکلیں گے، کتنے دیر کے لیے نکلیں گے، 3 دن کے لیے، عشرے کے لیے، چھلے کے لیے، مرد حضرات 4 مہینے کے لیے، بحرون کے لیے، مستورات 2 مہینے کے لیے، نظام الدین کی حاضری کے لیے، نظام الدین کی خدمت کے لیے، اپنے قربانی کے معیار کو بڑھائے۔ فرمایا پھر مشورہ بھی ہو، ہمارے گھر میں 5واں عمل جو ہے مشورہ ہو۔ اور الحمدللہ کہ بھی اپنے گھروں میں جماعتیں اتارنے کی محنت فکریں کریں، اس کا مشورہ بھی ہو گھر میں، ہمارے گھر میں اللہ کے مہمان اتارے۔ ہم تو اپنے مہمان کو لیے یہ کرتے ہیں، مگر یہ آنے والے مہمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے مہمان اترتے ہیں اس گھر میں 24 گھنٹہ مسجد نبی والا عمل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، اور ان کا 24 گھنٹہ ان کا بیٹھنا اٹھنا، نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، دعائیں، یہ سب برکتیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں۔ ہمارا گھر کیسا ہو، بلڈنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا محل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہم رہتے ہیں اسی طرح مہمانوں کو اتارنے کی فکر کریں، پردے کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو ہر گھر میں۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں، ہمارے ایمان والوں کے، ان کی فکر یہ ہو کہ میرے گھر میں اللہ کے مہمان اترے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے مہمانوں کے لیے تو ہمارے گھروں میں جگہ ہے اور اللہ کے گھر مہمان کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی فکر کرے اور ان کی خوب خدمت کرنے کی فکر کرے۔ ان کی خدمت کیا ہے کہ بھئی ان کو ساتھ دے، ان کی تعلیم میں بیٹھے، ان کے مذاکروں میں بیٹھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی فکریں کرے، ان کو اگر نہیں آتا تو سکھانے کی فکر کرے، آتا ہے تو ان سے سیکھنے کی فکر کرے، سیکھنے میں سکھانے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، تو اس کی فکر کرے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تشکیلی کریں، اور انشاءاللہ کہ اور 2-3 دن ہمارے یہاں جماعتیں بھی رکیں گی. یہاں سے بھی ان کی یہ ہے کہ بھئی مستورات کی جماعتیں نکلے، کم سے کم درجے میں 3 دن کی جماعت تو انشاءاللہ پرانے گاؤں سے بن کر نکلے، نئے گاؤں سے بھی ہو پرانے گاؤں سے بھی ہو. تو اس کی فکر کرے اور اپنے مرد حضرات کو بھی 4 مہینے کے لیے تیار کرے. اب پورے بیجاپور ضلع کا اجتماع ہے جنوری 12 اور 13 تاریخ کو. اس کے لیے خوب محنت کرنے کی، اپنے گھر سے، ہمارے گھر سے پورے جتنے بالغ مرد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کم سے کم ان کو 3 دن تو بھی لگانے کی فکر کرے. اور مستورات کا کام یہ ہے روزہ رکھے اور دعائیں کرے اور اپنے مرد کو یعنی اپنے گھر والوں کو ہمت دے کر اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر کرے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا ربی صلی دائما ابدا. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے جمنے کو بھی انتہا قبول فرما. اے اللہ ہمارے نکلنے کو بھی انتہا قبول فرما. اے اللہ ہمارے جمنے جڑنے کو اے اللہ ذریعہ بنا کر سارے عالم ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ دین کا بول بالا فرما. اے اللہ اس گھر میں 100% برکت عطا فرما. اے اللہ اس بستی میں 100% دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہدایت کو عام فرما. اے اللہ یہاں سے نقد جماعتیں نکلنے کے فیصلے فرما. ہونے والے بیجاپور اجتماع، ہونے والے دیوری پرگی کے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. جہاں کہیں بھی اے اللہ اجتماعات ہو رہے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما.